ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ ہماری آج کی لٹریری ٹرم ہے ریٹوریکل کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن ایسے کویسچن کو کہا جاتا ہے جس کا آنسر پوئٹ کو آلریڈی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کویسچن ریڈر کے سامنے اس لیے رکھتا ہے تاکہ ریڈر کو اس واقعہ کی یا اس نظریے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی جانب۔ ریٹوریکل کویسچن از اے کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن ایک ایسا سوال ہوتا ہے آسکڈ فار دا سیک آف کریٹنگ اے ڈرامیٹک اینڈ پرسویسو ایفیکٹ، جس کا مقصد ایک ڈرامائی اور مؤثر قسم کا اثر پیدا کرنا ہوتا ہے، رادر دین ایز اے جینوئن ریکویسٹ فار انفارمیشن، اور اس کا مقصد حقیقی معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا کیونکہ معلومات آلریڈی پوئٹ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ The speaker implying that the answer is too obvious to require a reply، یعنی اس کا کویسچن اتنا سادہ اور اتنا عام فہم ہوتا ہے کہ ریڈر اس چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے سوال کی ضرورت ہی نہیں بنتی تھی، یعنی یہ ضرورت کے تحت کیا جانے والا سوال نہیں ہوتا بلکہ پوئٹ صرف اور صرف ایک ڈرامیٹک اور پرسویسو ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ سوال ریڈر کے سامنے رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپلس کی جانب، جیسا کہ ڈز دا پوپ بیلونگ ٹو کیتھولک، یعنی کیتھولک چرچ کا ہی پوپ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ کیا پوپ کیتھولک سے بیلونگ کرتا تھا تو یہ ریٹوریکل کویسچن ہوگا۔ اس کے بعد کین واٹر میک اس سویٹ، یعنی کیا پانی ہمیں گیلا کر سکتا ہے، کیا پانی ہمیں بھگو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈو یو وانٹ ٹو بی فیلڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف، کیا تم اپنی آنے والی زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہونا چاہتے ہو، یعنی ہر کسی کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے فیوچر میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، تو اس طرح کا کویسچن بھی ریٹوریکل کویسچن ہے۔ اس کے بعد کین فش سوئم، کیا مچھلی تیر سکتی ہے، کین برڈز فلائی، کیا پرندے اڑ سکتے ہیں، از ہیل ہاٹ، کیا جہنم گرم ہے، یعنی یہ وہ تمام کویسچن ہیں جن کا آنسر آلریڈی ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ ایسی ایگزامپلس کی طرف جو کہ ڈیفرنٹ پوائمز میں پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم جان کیٹس کی پوائم اوڈ ٹو اے نائٹنگیل کی لائن نمبر 79 اور 80 کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے واز اٹ اے ویژن اور اے ویکنگ ڈریم، کیا یہ ایک خواب تھا یا بیداری کی حالت میں ایک چلتا پھرتا خواب تھا۔ فلڈ از دیٹ میوزک، ڈو آئی ویک اور سلیپ، کیا میں اس وقت جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ اس کے بعد ولیم ورڈزورتھ کی ایک پوائم دا سولیٹری ٹیپر کی لائن نمبر 17 میں وہ کہتا ہے ول نو ون ٹیل می واٹ شی سنگز، یعنی جب وہ اس لڑکی کو گیت گاتے ہوئے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ لڑکی کیا گیت گا رہی تھی۔ اس کے بعد ولیم بٹلر ییٹس کی ایک پوائم A dialogue of self and soul کی لائن نمبر 42 اور 43 میں وہ کہتا ہے What matter if the ditches are impure, what matter if I live it all once more۔ اس کے بعد ولیم ہنری ڈیوس کی پوائم لیئر کی لائن نمبر 1 اور 2 میں پوائٹ کہتا ہے What is this life if full of care, we have no time to stand and stare، یہ زندگی کتنی فضول ہے اگر ہمارے پاس کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جان ڈن کی پوائم دا سن رائزنگ کی لائن نمبر 3 میں وہ کہتا ہے تھرو ونڈوز اینڈ تھرو کرٹنس کال آن اس، وہ سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے سورج تم کھڑکیوں اور پردوں سے ہمیں کیوں بلانے آتے ہو۔ اس کے بعد ولیم ورڈزورتھ کی ایک اور پوائم دا ٹیبلز ٹرنڈ کی لائن نمبر 4 میں وہ کہتا ہے وائی آل دس ٹوائل اینڈ ٹربل۔ اس کے بعد ڈی ایچ لارنس کی پوائم سنیک کی لائن نمبر 28 سے لے کر 32 کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت سے ریٹوریکل کویسچن ملتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتا ہے اینڈ ڈپارٹ پیسفل پیسیفائڈ اینڈ تھینکلیس انٹو دا برننگ بالز آف دس ارتھ، کیا وہ سانپ بغیر شکریہ ادا کیے بڑے مطمئن حالت میں اور پرسکون طریقے سے زمین کے اندرونی کروں میں داخل ہو گیا تھا۔ واز اٹ کوورڈائز دیٹ آئی ڈیئرڈ ناٹ کل ہم، کیا یہ میری بزدلی تھی کہ میں نے اسے قتل کرنے کی جرت نہیں کی۔ واز اٹ پرورسٹی دیٹ آئی لانگڈ ٹو ٹاک ٹو ہم، واز اٹ ہیوملٹی ٹو فیل آنرڈ۔ یہ تمام ریٹوریکل کویسچنز ہیں جو کہ پوئٹ نے اپنے ریڈر سے پوچھے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم فلپ لارکن کی پوائم ٹوڈز کی لائن نمبر 1 سے لے کر 4 تک دیکھیں تو اس میں اس نے پوچھا ہے وائی شوڈ آئی لیٹ دا ٹوڈ ورک اسکویٹ آن مائی لائف، میں اس مینڈک کو اپنی زندگی پر
آلتی پالتی مار کر کیوں بیٹھنے دوں. Can't I use my wit as a pitchfork and drive the brute off. اس کے بعد جان ملٹن کی پوائم آن ہز بلائنڈنس کی لائن نمبر 7 میں وہ کہتا ہے ڈتھ گاڈ ایگزیکٹ ڈے لیبر لائٹ ڈینائڈ. کیا خدا نابینا لوگوں سے بھی بہت زیادہ کام لیتا ہے. ریٹوریکل کویسچن سے ریلیٹڈ ایگزامپلس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے ریٹوریکل کویسچن اور ہائپوفورا یا اینتھیپوفورا میں ڈفرینس کو. ہائپوفورا یا اینتھیپوفورا کا مطلب ہے ایک ایسا کویسچن جو کہ پوئٹ خود ہی پہلے پوچھتا ہے لیکن بعد میں خود ہی اس کا آنسر بھی دے دیتا ہے، جبکہ ریٹوریکل کویسچن میں صرف کویسچن پوچھا جاتا ہے جبکہ پوئٹ یا رائٹر اس کا آنسر نہیں دیتا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریٹوریکل کویسچن اور ایپیپلیکسز یا ایپیٹائمسز یا پرکنٹیشیو میں ڈفرینس کو. ایپیپلیکسز میں پوئٹ یا رائٹر ایک ایسا کویسچن پوچھتا ہے جس کا مقصد ریبیوک کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریٹوریکل کویسچن یا ایروٹیسز میں ڈفرینس کو. ایروٹیسز ایک ایسے کویسچن کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد افرمیشن یعنی تصدیق ہوتا ہے. پوئٹ کسی بات کی تصدیق کے لیے یہ کویسچن کرتا ہے. ایروٹیسز کو ایروٹیما یا پروٹیسز یا انٹیروگیشن بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریٹوریکل کویسچن اور اپوریا میں ڈفرینس کو. اپوریا ایک ایسی سٹیٹمنٹ کو کہا جا سکتا ہے جس میں ڈاؤٹ یا سسپیشن پایا جائے، ایک شک و شبہ پایا جائے، اسے اپوریا کہتے ہیں. یہ ریٹوریکل کویسچن کی شکل میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور وداؤٹ ریٹوریکل کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس لیکچر میں جن پوائمز کے ریفرنسز اگزامپل کے طور پر کوٹ کیے گئے ہیں ان تمام پوائمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر ریلیونٹ پوائٹس کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پوائمز کے لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.